وہ تعلیم حاصل کرے, ایجوکیشن حاصل کرے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. اگر وہ تعلیم حاصل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے پاس دولت بھی ہوگی, شہرت بھی ہوگی اور حکومت بھی ہوگی. علم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. حضرات محترم, میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے جب اعلان نبوت فرمایا, اس سے پہلے کا دور جسے دور جہالت کہا جاتا ہے. دور جہالت کا اس سے بھی ایک نقطہ سامنے آتا ہے. دور جہالت سے ہم اہل اسلام ہیں, مسلمان ہیں. جب تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے, یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا, اس سے پہلے کا جو دور تھا, اس کے پہلے کے لوگ جو تھے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دور جہالت. یعنی اسلام کا اور جہالت کا یہ آگ اور پانی جیسا رشتہ جو دونوں آپس میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی مسلمان ہو اور جاہل ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے جب مسلمان نہیں تھے. ذات محترم, تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی نے جب فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت فرمایا, آپ اس دور کو دیکھیں, عرب کی تاریخ کو پڑھیں. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا آج جو عرب کے لوگ شیخ بن کے گھومتے ہیں, دوسروں کو اجمی کہتے ہیں, خود کو عربی کہتے ہیں, خود پر فخر کرتے ہیں, ان کی حالت کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو یہ عرب کے وہی لوگ ہیں جن کو نمک اور کافور کے بیچ میں فرق پتا نہیں. عرب کے قوم کے بارے میں پڑھیں, یہ وہ لوگ تھے جو بکریوں کے دودھ سے گزارا کیا کرتے تھے, بکریوں کو چلا کر, اونٹوں کو چلا کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. یہ وہی قوم تھی جو خانہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتی. یہ وہی قوم تھی جس نے خانہ کعبہ جیسے معتبر اللہ کے گھر پر 360 بتوں کو نصب کر رکھا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے زنا کو, شراب کو, ہر چیز کو عام کر رکھا تھا. اس وقت کے ماؤں کے بارے میں نے پڑھا, مجھے بڑا تعجب ہوا. جیسے آج ہمارے ماؤں کے گود میں بچہ ہو اور بچہ نہیں سوتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے کہ بچہ سو جائے. اس وقت کی ماؤں کی یہ حالت تھی کہ اگر بچہ نہیں سوتا تو بچے کو وہ شراب پلایا کرتی. اللہ, ذرا سوچے تو جو آج شیخ بن کے گھوم رہے ہیں, جن کو ہم لوگ شیخ کہتے ہیں, آج جو اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں, ان کا یہ حال تھا, ان کی ماؤں کا یہ حال تھا کہ وہ گود میں بچوں کو نیند کے لیے شراب پلایا کرتی. وہ لوگ خانہ کعبہ جیسے اللہ کے گھر کا طواف ننگے کیا کرتے تھے. اگر عورتیں نہ ملیں تو جانوروں کے ساتھ تک اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے. میرے نبی نے انہیں کیا دیا کہ وہ وقت کے صحابہ بن گئے. آپ نے کبھی سوچا؟ میرے نبی نے ان کو علم کے زیور سے آراستہ کیا. میرے نبی نے جب علم کا زیور دے دیا تو وہی لوگ جو کل تک نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے, میرے نبی نے جب ان کو علم کے زیور سے آراستہ کر دیا تو وہ کیسر و کسریٰ کے وکیل بن گئے. انہوں نے کیسر و کسریٰ کو فتح کر دیا. میرے نبی نے ان لوگوں کو جو خانہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے, جو جانوروں کے ساتھ تک زنا کیا کرتے تھے, میرے نبی نے علم کا زیور عطا کر دیا. تو جب وہ نگاہیں نیچے کرتے گزرا کرتے تھے عرب کی گلیوں سے, تو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے یہ انسان نہیں فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے, یہ انسان نہیں فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے. کس چیز نے ان کو اتنا اعلیٰ بنایا, کس چیز نے ان کو اتنا اعلیٰ اور اتنی سرخروئی, اتنی عزت دی؟ علم نے دی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی عزت ملے تو آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. بچہ پیدا کر لینا کمال نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ 15-20 بچے پیدا کر لینا یہ کمال نہیں ہے. اس کی تربیت کرنا, اس کو علم دینا, اس کو اچھا انسان بنانا یہ کمال ہے. 10 بچے ہمارے بھی ہو, جانور کے 10 بچے ہو, ہمارے بچے بھی دن رات جانور جیسی زندگی جیے, تو ہم نے اور جانور میں کیا فرق؟ ہم نے اور جانور میں کیا فرق؟ ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینی ہوگی. ذات محترم, میں اکثر کہتا ہوں آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, سوشل میڈیا وغیرہ سے
जुड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सोशल मीडिया चलाना पसंद करता हूँ इस नियत के साथ कि दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर रखूं, कहाँ क्या हो रहा है। जब मैं ये देखता हूँ कि मुसलमानों के बच्चों को गैर लोग अब्दुल पंचर वाला कहकर को बुलाते हैं या पंचर पुत्र कहकर बुलाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि उस कौम के बच्चों को आज पंचर पुत्र कहकर बुलाया जा रहा है, जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही में पढ़ो फरमाया, इक़रा फरमाया, जिस कौम को कलम की ताकत समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कलम जैसी पूरी एक सूरत अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमाई हो, आज उस कौम के बच्चों का ये हाल। हमारे बच्चों के आंखों में ख्वाब तक नहीं है। हमारे बच्चे बहुत ख्वाब देखते हैं और ख्वाब हमेशा देखना चाहिए और बड़े ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन मैं अपने नौजवानों को कहना चाहूंगा कि सिर्फ ख्वाब देखने से ख्वाब शनिता ताबीर नहीं होता। आप दिन भर